مدد فرما، اے ارحم الراحمین ظالم کے پنجے کو مروڑ دے۔ اے اللہ ظالم مکر کر رہا ہے اور آپ بھی تدبیر فرمانے والے ہیں، اے ارحم الراحمین ان کا مکر انہی کی طرف واپس فرما۔ اے اللہ ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ ظالموں کو آپس میں دست و گریباں فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے دیش کی حفاظت فرما، دیش واسیوں کی حفاظت فرما، دیش کے اندر رہنے والے ہندو اور مسلمان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندو اور مسلمان سب کو پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہندو اور مسلمان سب کو بھائی بھائی کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین نفرت کو ختم فرما۔ اے اللہ دیش میں جو طاقتیں نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہیں ان طاقتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ پیار و محبت کی فضا کو عام فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے گاؤں گاؤں ہندو اور مسلمان پیار و محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، اے اللہ پھر اسی فضا کو قائم فرما۔ اے ارحم الراحمین نفرت کو ختم فرما۔ اے ارحم الراحمین نفرت کو ختم فرما۔ اے ارحم الراحمین نفرت کو ختم فرما۔ اے اللہ پیار کا بول بالا فرما، محبت کا بول بالا فرما، انسانیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر انسان کو دوسرے انسان کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین دھرم کے اعتبار سے جو نفرت ہو گئی ہے اس نفرت کو ختم فرما۔ اے ارحم الراحمین پیار کو اور امن کو قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کو امن والا دیش بنا۔ اے اللہ دیش کو دشمنوں سے محفوظ فرما، باہر کے دشمنوں سے بھی محفوظ فرما، اندر کے دشمنوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین دیش کو انتی عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین سب مدرسوں کی حفاظت فرما، سب مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنی ناراضگی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، ہم صبح و شام رات و دن گناہ کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اے ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے اقراری مجرم ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو دین سے دور کر دیا، ہم نے اپنی زندگیوں کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ ہم آپ سے ڈر کر زندگی نہیں گزارتے، ہم تقوی والی زندگی نہیں گزارتے۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ جوان بھی نافرمان، بوڑھا بھی نافرمان، مرد بھی نافرمان، عورت بھی نافرمان، لیکن اللہ ہم آپ ہی کا نام لیتے ہیں، آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہی کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ہی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اے ارحم الراحمین گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے۔ اے اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، عافیت عطا فرما۔ حکمرانوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت کو مت پیدا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں پیار کو پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے سروں پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو اپنے دلوں میں ہمارے لیے رحم نہ رکھتے ہوں۔ اے ارحم الراحمین عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں،
اے اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا، یہ آپ کا کرم ہے۔ اے ارحم الراحمین، ایمان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، آپ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام کمانے سے حفاظت فرما، حرام کی طرف جانے سے حفاظت فرما، حرام دیکھنے سے حفاظت فرما، حرام سننے سے ہماری حفاظت فرما، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی شفاعت میسر فرما۔ اے اللہ نعم اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، وہاں کے اندھیرے میں نور کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے میں آنے والے لوگوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو جس نیت سے آیا ہے اس کی نیت کی تکمیل فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، آپ کو اپنا خالق مانتے ہیں، آپ کو اپنا خدا اور اپنا اللہ مانتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ اے اللہ اپنے غلاموں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اپنے غلاموں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ دنیا کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی رسوائی سے حفاظت فرما، دشمنوں کو ہم پر ہنسنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہماری دنیا بھی عزت والی ہو، ہماری قبر بھی عزت والی ہو، ہماری آخرت بھی عزت والی ہو، میدان محشر بھی عزت والا ہو۔ اے ارحم الراحمین عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہماری عورتوں کو، بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، ہماری عورتوں کو حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، نماز پڑھنے والا بنا، روزہ رکھنے والا بنا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، اپنا نام لینے والا بنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے ارحم الراحمین عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اے اللہ دشمنان دین جو منصوبے بنائے بیٹھے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما، پیار و محبت کی فضا کو قائم فرما۔ اے ارحم الراحمین جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی، اے اللہ ان کو غیب سے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے نوجوان جو امتحان دے رہے ہیں اے اللہ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں ان کو نوکری عطا فرما،
جو بزنس کر رہے ہیں اے اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔